میم سے محبت، تحریر فرحت اشتیاق، قسط نمبر 7۔ عابد صاحب اپنی آفس ٹیبل پر بیٹھے ہوئے تھے۔ ان کے سامنے فائلز وغیرہ کھلی ہوئی تھیں جنہیں وہ بغور دیکھ رہے تھے اور کچھ کاغذوں پر سائن کر رہے تھے۔ ان کے آفس کا ڈور آہستہ سے ناک کر کے روشی اندر آئی تھی۔ وہ عابد صاحب سے انجانے میں طلحہ کی برائیاں کر دینے پر خاصی شرمندہ تھی اور انہیں فیس کرنے سے ہچکچا رہی تھی۔ سر، آپ نے مجھے بلایا تھا؟ وہ آنکھوں پر لگے ریڈنگ گلاسز کو اتارتے ہوئے روشی کی طرف دیکھ کر بولے۔ روشی کی شرمندگی کا مزہ لینے کے لیے کچھ دیر اسے ڈرا کے رکھنا چاہتے تھے، اس لیے سنجیدگی سے بولے تھے، آئیے۔ روشی دل ہی دل میں خوفزدہ تھی۔ اگر یہ تمام باتیں صدف یا سلیمان تک پہنچ گئیں تو اس کی تو خیر نہیں۔ بے حد سنجیدہ لہجے میں انہوں نے روشی سے کہا تھا، تو ماشاءاللہ آپ احمد ایسوسیٹس کے کتنے کلائنٹ اب تک بھگا چکی ہیں؟ سر، مجھ سے غلطی ہو گئی۔ آپ یہ بات بابا کو تو نہیں بتائیں گے؟ اور سر، طلحہ کو بھی نہیں، وہ شرمندہ ہوتے ہوئے بولی تھی۔ طلحہ کو تو بتانا پڑے گا، اسے بھی تو پتہ چلے آخر اس کے کلائنٹس کون بھگا رہا ہے۔ انہوں نے روشی کو مزید ڈراتے ہوئے اپنے چہرے کی سنجیدگی کو مزید بڑھا لیا تھا، جیسے کوئی بہت سنجیدہ معاملہ ڈسکس ہو رہا ہو۔ روشی جذباتی سی اوکن کے سامنے کرسی پر بیٹھ گئی تھی اور التجائیہ لہجے میں بولی تھی، سر، انسان خطا کا پتلا ہے، اسے میری پہلی اور آخری غلطی سمجھ کر معاف کر دیں پلیز۔ عابد صاحب روشی کے جملے پہ بے اختیار قہقہہ لگا کر ہنس پڑے تھے۔ انہیں ہنستا دیکھ کے روشی کی جان میں جان آئی تھی۔ سر، آپ مذاق کر رہے تھے؟ سر نہیں، انکل۔ سلیمان کی بیٹی ہو، مجھے انکل بلا سکتی ہو، آیت سلیمان۔ وہ فوراً روشی سے بے تکلف انداز میں بولے تھے۔ طلحہ کے برخلاف وہ روشی کو اپنے دوست کی بیٹی کی حیثیت سے ٹریٹ کر رہے تھے۔ روشی ان کے بے تکلف انداز سے جیسے پرسکون اور مطمئن ہوتی کرسی پر آرام سے بیٹھ گئی تھی۔ آیت سلیمان نہیں، روشی۔ روشی نے بھی عابد صاحب ہی کے انداز میں ان کا جملہ دہرایا تھا۔ اب اس کی شرمندگی اور ڈر دور ہو چکا تھا، لہٰذا اب وہ اپنے معمول کی لاپرواہ روشی بن چکی تھی۔ عابد صاحب اپنا جملہ دہرائے جانے پر انجوائے کرنے والے انداز میں مسکرائے تھے۔ روشی نک نیم ہے تمہارا؟ روشی نے مسکرا کے گردن ہلا دی تھی۔ وہ بے تکلفی سے بولی تھی۔ وہ اور عابد صاحب بے تکلفانہ انداز میں ایک دوسرے سے بات چیت کر رہے تھے۔ جی انکل، مجھے تو سب روشی ہی پکارتے ہیں، آیت سلیمان تو بس ڈاکیومنٹس میں ہی لکھا جاتا ہے۔ ویسے تمہارا نام آیت ہے، نک نیم روشی، ان دو ناموں کا آپس میں تو کوئی میل ہی نہیں ہے۔ عابد صاحب کو روشی سے باتیں کرنے میں مزہ آ رہا تھا۔ دادی کہتی ہیں میں چاند کی 14 تاریخ کو پیدا ہوئی تھی اور میرے پیدا ہونے پر سارا گھر روشن ہو گیا تھا، بس اسی لیے انہوں نے مجھے روشی کہنا شروع کر دیا۔ وہ اس سے بچکانہ باتیں کرتے کرتے مسلسل مسکرا رہے تھے۔ روشی کو سمجھ میں آ گیا تھا کہ انکل زندہ دل آدمی ہیں۔ ڈیٹس ویری انٹرسٹنگ، لڑکی تم مجھے پسند آئی ہو، تم سے دوستی کی جا سکتی ہے۔ روشی اپنی تعریف پر خوش ہو کے مسکرائی تھی۔ لنچ کرو گی؟ کچھ منگواؤں تمہارے لیے؟ جی انکل، آج میرا چائنیز کھانے کا موڈ تھا، ابھی آپ نے بلوایا تو میں اپنے لیے فوڈ ہی آرڈر کرنے لگی تھی۔ روشی نے بغیر کسی تکلف کے فوراً ان کے ساتھ لنچ کرنے کے لیے حامی بھر لی تھی۔ چلو پھر چائنیز ہی منگواتے ہیں۔ عابد صاحب کو روشی کا انداز بہت اچھا لگ رہا تھا۔ انہوں نے سیکرٹری کو کھانا آرڈر کرنے کا بولا تھا۔ پیون صوفے کے آگے رکھی میز پر کھانا لگا رہا تھا۔ عابد صاحب اپنی میز پر سے اٹھ گئے تھے۔ روشی ان کی میز کے سامنے کرسی پر بیٹھی ہوئی تھی۔ عابد صاحب نے فون اٹھایا اور طلحہ کو فون کیا۔ طلحہ آ جاؤ، چائنیز منگوایا ہے، ساتھ لنچ کرتے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ روشی سے بولے، چلو آ جاؤ، روشی کھانے کو انتظار نہیں کرواتے۔ روشی ان کے ساتھ بے تکلف اور کمفرٹیبل تھی۔ وہ کرسی سے اٹھی۔ انکل، خوشبو اتنی زبردست آ رہی ہے، اس کھانے کو تو واقعی انتظار نہیں کروانا چاہیے۔ پیون حامد جاتے جاتے عابد صاحب سے مؤدب انداز میں پوچھ رہا تھا، سر کچھ اور چاہیے؟ روشی، کولڈ ڈرنکس منگواؤں؟ عابد صاحب روشی کی طرف دیکھ کے بولے، جی انکل منگوا لیں۔ روشی بغیر تکلف کے بولی تھی، حامد 3 ٹھنڈی کولڈ ڈرنکس پلا دو۔ روشی چائنیز لنچ کو انجوائے کرنے کے لیے ریڈی تھی۔ بے تکلفی بھرا ماحول تھا۔ پیون کمرے سے چلا گیا۔ عابد صاحب اور روشی صوفے پر ساتھ بیٹھے تھے۔ عابد صاحب نے پلیٹ روشی کی طرف کی، شروع کرو بیٹا۔ روشی اپنی پلیٹ میں چائنیز رائس ڈال رہی تھی۔ اسی وقت آفس کا ڈور کھلا۔ طلحہ باپ کے ساتھ لنچ کرنے کے لیے ان کے آفس میں داخل ہوا تھا۔ طلحہ نے اندر داخل ہوتے ہی روشی کو وہاں بیٹھا دیکھا۔ اس کے چہرے پر فوراً ایک ناگواری بھرا تاثر ابھرا تھا۔ عابد صاحب بیٹے کو دیکھ کر گرم جوشی بھرے لہجے میں بولے، آ جاؤ طلحہ، کھانا ٹھنڈا ہو رہا ہے۔
तलहा रोशी के साथ बैठ के बेतकल्लुफ माहौल में खाने पीने से कतन मूड में नहीं था। वो संजीदगी से प्रोफेशनल टोन में बाप से बोला, बाबा अभी मैं थोड़ा बिजी हूँ, ठहर के लंच करूँगा, आप कर लें। वो कह के संजीदा बावकार अंदाज में बाप के ऑफिस से चला गया था। रोशी को तलहा की बात बहुत बुरी लगी थी। वो समझ गई थी कि तलहा इसे बैठा देख के यहाँ से वापस चला गया है। आबिद साहब ने रोशी को बुरा मानने वाले तासुरात को भांप लिया था। वो मुस्कुरा के मजाहिया लहजे में बोले थे, छोड़ो तुम अपने मंगोल बॉस को, अपने फेवरेट चाइनीज फूड को एंजॉय करो। अंकल, ये आपके सगे बेटे हैं? रोशी बेख्तियार मुंहफट अंदाज में बोली थी। बोलते ही जबान दांतों तले दबाई। उसे एकदम ख्याल आया कि वो एक बार फिर बाप के सामने बेटे की बुराई करने की गलती कर रही है। आबिद इसे जबान दांतों तले दबाता देखकर मुस्कुरा रहे थे। हाँ, है तो सगा ही, मगर थोड़ा सड़ियल है। तुम खाना खाओ। रोशी ने खाने का निवाला मुंह में लिया। आबिद साहब भी अपनी प्लेट में खाना डाल रहे थे। आप इतने कूल हैं अंकल, अगर आप मेरे बॉस होते ना तो मैं रोज खुशी खुशी ऑफिस आती। अभी तो मम्मी जबरदस्ती भेजती हैं। रोशी ने साफ गोई से अपने दिल की बात आबिद साहब को बताई थी। आबिद साहब को इसका बेधड़क दिल में आई बात फौरन कह देना बहुत अच्छा लग रहा था। मुझे भी तुम बड़ी कूल लगी हो, लगता है हमारी अच्छी बनेगी। मेरा नंबर सेक्रेटरी से ले लेना, कभी भी कोई काम हो तो मुझे बताना। आप रोज ऑफिस नहीं आते? रोशी अफसुर्दगी से पूछ रही थी, क्योंकि उसकी अंकल से अच्छी बन गई थी, इसलिए उसके साथ उन्हें मजा आ रहा था। हाँ बेटा, रोज नहीं आता, कुछ मसाइल हैं। आबिद साहब खदरे संजीदगी से बोले थे। इनकी आंखों में ये जवाब देते हुए लम्हा भर के लिए दुख उभर आया था। रोशी अभी ही ऑफिस से वापस आई थी। अंदर जाने लगी थी कि गेट पे बेल बजी। इसने आके गेट खोला तो सामने रोहेल खड़ा था। इसके हाथ में बड़ी सी ट्रे थी। रोहेल आशिक सादिक बना मीठी मीठी नजरों से रोशी को देखते हुए बोला, सलाम अर्ज है रोशी जी, फरमाइए कैसे आना हुआ। रोशी बेजारी से बोली थी। उसको इसकी चिपकूपन और अजीब लैंग्वेज से चिढ़ होती थी। आज आप हमारे यहाँ आई नहीं, मैं और अम्मा आपकी राह देखते रह गए। अम्मा ने सब चीज़ें खासतौर पर आपके लिए खुद अपने हाथों से बनाई थी। मैंने भी शॉप से सिर्फ आपकी खातिर छुट्टी की थी। किस खुशी में? रोशी ने बदतमीजी से रोहेल की जानिब देखा। रोशी जी, अम्मा को और मुझे आप बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन मुझे आप बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। रोशी का खून खौल रहा था। आप मजाक कर रही हैं ना? मुझे पता है लड़कियां ऊपर ऊपर से मना करती हैं, अंदर से राजी होती हैं। बस आप हाँ कर दें। 2 कदम आप चलें, 4 कदम मैं, हम शादी हॉल तक पहुंच जाएंगे। रोहेल की इस जुर्रत पर रोशी गुस्से में आग बगोला हो गई थी। शादी हॉल तक पहुंचे ना पहुंचे, अगर आपने दोबारा ये 3rd क्लास जुमलेबाजी मेरे साथ की तो आप हॉस्पिटल जरूर पहुंच जाएंगे, वो भी स्ट्रेचर पर, हाथ पांव हड्डियां पसलियां तुड़वा कर। रोशी से खूंखार लहजे में धमकी देती हुई वहां से मुड़ी थी। रोशी से बदतमीजी से गेट पर खड़ा छोड़कर अंदर आई। चमन बुआ भी इसी वक्त अंदर से आ रही थी। कौन है रोशी? वही चिपकू है चमन बुआ, मनहूस कहीं का। रोशी चमन बुआ को बोलते अंदर लाउंज में चली गई थी। चमन बुआ का भी इसे देख के मुंह बन गया था, मगर वो मुरव्वतन इसके हाथ से ट्रे ले रही थी। जलाल बेड पर बैठे टीवी पर कोई मॉडलिंग शो देखते हुए खूबसूरत मॉडल्स को देख के आंखें सेक रहे थे। सलीका कमरे में आई, इनकी नज़र टीवी पर पड़ी थी। इन्हें गुस्सा आया जलाल के ये देखने पर और वो बोली, ये आप क्या कर रहे हैं? बेचारी के हालात ख़राब हैं, गुर्बत की वजह से कपड़े भी पूरे नहीं हैं इसके पास। सलीका को देखते ही जलाल ने फौरन मॉडल के मुख्तसर कपड़ों पर अपना हमदर्दाना तबसरा किया था। अच्छा, मैंने फेसबुक पर पढ़ा था इस बेचारी मॉडल को तलाक हो गई है, अपने घर का खर्चा चलाने के लिए काम कर रही है। आपको मॉडल और अदाकारों के बारे में इतनी मालूमात कब से रहने लगी? सलीका बेड पर बैठ गई थी। जलाल खिसियाना से हुए। इसी वक्त उमर दरवाजे पर नॉक करके अंदर आया था। इसके हाथ में ट्रे थी जिसमें 3 कप रखे हुए थे। अम्मी बाबा, मेरे हाथों की मज़ेदार गर्मा गर्म चाय पिएं। वो अपनी शादी के हवाले से माँ से बात करने के लिए माहौल बना रहा था, क्योंकि इसे पता था कि सलीका अपनी भतीजियों से चाहे कितना भी प्यार करती हो, मगर वो सदफ को बिल्कुल पसंद नहीं करती, लिहाजा इन्हें इस रिश्ते के लिए बनाना थोड़ा मुश्किल होगा। जलाल उमर के आ जाने पर खुश हुए थे, क्योंकि इनकी मॉडल्स को देखने वाली हरकत पर सलीका को आए गुस्से से उमर ने इन्हें बचा लिया था। ये तो बड़ा नेक काम किया तुमने उमर, चाय की तलब हो रही थी। उमर ने ट्रे बेड पर माँ बाप के सामने रखी थी और खुद भी बेड पर माँ बाप के सामने ही बैठ गया था। तीनों चाय पीने लगे थे। कल का क्या प्लान है अम्मी?
عمر ڈائریکٹ شادی کی بات پر نہیں آ رہا تھا بلکہ ماں کا موڈ چیک کر رہا تھا۔ پلان کیا ہوگا؟ آج کل تو میری زندگی کا ایک ہی مقصد ہے، تمہارے لیے کوئی اچھی لڑکی ڈھونڈنا۔ تمہارے مشورے پر تمہاری امی نے اب ملنے جلنے والوں اور خاندان میں لڑکیاں دیکھنی شروع کر دی ہیں۔ جلال بیٹے سے بولے، کل میں اچھی آپا کی طرف جاؤں گی، ان کی بیٹی سنا ہے ڈاکٹر بن گئی ہے، شکل صورت کی تو اچھی ہے، کل ذرا ہماری بہو اور عمر کے ہونے والی بیوی کی نظر سے دیکھ کے آؤں گی۔ سلیقہ اپنا کل کا پروگرام بتا رہی تھی۔ عمر بری طرح چونکا تھا، وہ بوکھلا گیا تھا۔ ماہی کا سوچنے کی جگہ یہ ماں کہاں لڑکیاں دیکھنے لگی؟ اب یہ اچھی آپا کون ہے امی؟ خاندان میں جاؤ آؤ ملو جلو تو رشتہ داروں کا پتہ بھی ہو۔ امی کی چچیری بہن کی دیورانی کی بیٹی۔ عمر اور جلال حونق نظروں سے سلیقہ کو دیکھ رہے تھے۔ ان دونوں کو یہ رشتہ سمجھ میں نہیں آیا تھا، یعنی میری ساس کی چچا زاد بہن کی شادی ہوئی، وہ خود جٹھانی اور چھوٹے بھائی کی بیوی دیورانی۔ جلال ذہن پر زور ڈالتے فضا میں دیکھتے رشتے کو ڈیسائیڈ کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ عمر نے جل کر ان کی بات کاٹی، پاپا یہ پزل بعد میں سولو کریں گے، ابھی ہم کام کی بات پر آ جاتے ہیں۔ امی یہ کہاں الٹی سیدھی جگہوں پر آپ نے رشتے دیکھنے شروع کر دیے ہیں؟ اس کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے تھے۔ خود ہی نے تو کہا تھا خاندان میں لڑکیاں دیکھو۔ سلیقہ منہ بنا کے بولی تھی۔ اتنا دور کا رشتہ بھی نہیں کہا تھا، عمر بولا۔ ارے ہاں مجھے یاد آ گیا، نارتھ والی تمہاری اچھی آپا یعنی نمو بیچاری اچھی خاتون ہے۔ 2 سال پہلے کرونا میں ان کی بڑی بیٹی کی شادی پر گئے تھے نا ہم، یاد آ گیا۔ گلابی رنگ کی ساڑی پہنی ہوئی تھی انہوں نے، اور گلابی ہی پھول بالوں میں بھی لگا رکھے تھے۔ جلال جو ابھی تک اچھی آپا کی گٹھی سلجھانے میں لگے تھے، ان کو وہ بات ایک دم یاد آ گئی۔ جلال بے ساختی میں جذباتی ہو کر اچھی آپا کی پوری تیاری بیان کرنے لگے۔ انہیں اس بات کا احساس ہی نہیں ہوا کہ سلیقہ انہیں خوخوار نظروں سے گھور رہی تھی۔ ہاں بابا، وہ پوری کی پوری گلاب کا پھول لگ رہی تھی، عمر چڑھ کر بولا۔ جلال، آپ سے 2 منٹ پہلے کی کوئی بات پوچھوں تو آپ بھول جاتے ہیں۔ ان کی 2 سال پہلے کی تیاری کا پورا نقشہ آپ کو یاد ہے؟ سلیقہ میاں کو تنزیہ لہجے میں بولی تھی۔ اصل میں وہ بیچاری بیٹی کے نکاح کے وقت اپنے مرحوم میاں کو یاد کر کے تمہارے گلے لگ کر اتنا روئی تھی کہ وہ منظر آنکھوں میں جم کے رہ گیا تھا۔ جلال جو روانی میں بغیر سوچے سمجھے اچھی آپا کا حلیہ بیان کر گئے تھے، اب شرمندہ اور کسیانے سے ہو رہے تھے کہ بیوی کے غیظ و غضب سے کیسے جان بچائیں۔ اچھا منظر جم گیا تھا تو ذرا یہ بتائیں میں نے کیا پہنا تھا؟ سلیقہ کا جھوٹے کو گھر تک پہنچانے والا انداز تھا۔ اب جلال کی حالت بہت غیر ہو گئی کیونکہ انہیں سلیقہ کے کپڑوں کا رنگ یاد نہیں۔ عمر باپ کی حالت پر ذیل لب مسکراتا، انہیں ماں کے غیظ و غضب سے بچاتا فوراً بولا، افو امی، آپ اور بابا، آپ لوگ بھی نا بات کو کہاں سے کہاں لے گئے۔ بات ہو رہی تھی میری شادی اور میرے لیے رشتہ ڈھونڈنے کی۔ جلال نے بیٹے کی طرف مشکور نظروں سے دیکھ کے گہرے سکھ کا سانس لیا۔ عمر نے ماں سے نظریں بچا کر باپ کو آنکھ ماری۔ جا تو رہی ہوں کل، سلیقہ چڑھ کے بولی، یہ آپ کی اچھی بری پیاری راج دلاری کسی بھی آپا کی بیٹی سے مجھے شادی نہیں کرنی۔ آپ خاندان میں ذرا قریب کے لوگوں میں میرا رشتہ دیکھیں، میرا مطلب ہے بالکل ہی قریب۔ عمر نے لفظ قریب پر ذرا زور ڈال کے بولا۔ جلال اور سلیقہ دونوں نے اس بار اسے ذرا چونک کے دیکھا۔ کہیں تمہارا اشارہ اپنے ننیال کی طرف تو نہیں؟ عمر نے گردن ہاں میں ہلائی۔ ارے جان، یہ تو عمر نے بڑا اچھا خیال ذہن میں ڈالا ہے، اپنی بھتیجیوں سے تو تمہیں پیار بھی بہت ہے۔ جلال بولے، ہاں واقعی، پتہ نہیں یہ خیال مجھے خود کیوں نہیں آیا۔ دور جانے کی کیا ضرورت ہے، بھائی میاں کے گھر کیوں نہیں دیکھا میں نے؟ سلیقہ خوش ہو کر مسکرائیں۔ اگلے ہی دن سلیقہ اور جلال عمر کا رشتہ لے کے انجینئر ہاؤس گئے تھے۔ چمن بوا نے ان دونوں کے لیے گیٹ کھولا۔ سلیقہ آگے آگے چل رہی تھی۔ جلال سلیقہ کا ہینڈ بیگ اور کیک کا بڑا سا ڈبہ اٹھائے ان کے پیچھے ملازموں کی طرح چل رہے تھے۔ چمن بوا نے جلال کی حالت پر افسوس بھری نگاہ ڈالی۔ آج سلیقہ ایسے وقت پر آئی تھی کہ ان کی ملاقات بھائی بھابھی سے بھی ہو۔ سب لوگ لاؤنج میں ساتھ بیٹھے تھے، وہ بطور خاص بھائی بھابھی سے مخاطب تھیں۔ آج میں خاص ایک مقصد کے لیے آئی ہوں۔ ویسے تو اپنے میکے میں مجھے وہ پیار اور اہمیت نہیں ملی جو شادی شدہ بیٹیوں کا حق ہوتی ہے، مگر پھر بھی اپنی بھتیجیوں سے مجھے بہت پیار ہے۔ سلیقہ شکوہ کرنے والی عادت سے یہاں بھی باز نہیں آئی تھی۔ نہیں سلیقہ، تم ہمیں بہت عزیز ہو، سلیمان بہن سے محبت سے بولے تھے۔ رہنے دے بھائی میاں، یہ منہ دیکھے کی محبت، لوگ سچ ہی کہتے ہیں کہ شادیوں کے بعد تو بھائی بیویوں کے ہی ہو کے رہ جاتے ہیں۔ صدف کو سلیقہ کی بات ناگوار گزری تھی۔ سلیقہ، ان گلے شکووں کو رہنے دو، جو بات کرنے آئی ہو وہ کرو نا۔ جلال بیوی کی باتوں سے شرمندہ ہوتے ہوئے بولے تھے۔
ہاں ہاں کشمش، وہی تو بات کر رہی ہوں، سلیقہ سنجیدگی سے بولی۔ میں عمر کی شادی کرنا چاہتی ہوں، تعلیم مکمل ہو گئی ہے اس کی، اپنے پیروں پر کھڑا ہے، لڑکیاں دیکھنے بھی لگی اس کے لیے، مگر جتنی بھی تعریفیں سن کر جاؤ، لڑکیاں وہی چالاک مکار۔ بھائی تو کھویا ہی ہے، اب اکلوتے بیٹے کو بھی ان چالاک لڑکیوں کے ہتھے چڑھاؤں۔ رشتے کی بات کرتے کرتے سلیقہ پھر پتری سے اتر گئی تھی اور وہ پھر صدف کو بیچ میں لے آئی تھی۔ جلال بھی شاید اپنی ماں کا اکلوتا بیٹا تھا، تمہاری ساس مرحوبہ بھی یہی سوچتی ہوں گی، دادی بیٹی سے خاصے جتاتے ہوئے انداز میں بولی تھی۔ ماں کی بات پر سلیقہ نے کچھ جواب دینا چاہا کیونکہ اسے ماں کی بات بہت بری لگی تھی، وہ بھی کوئی چپتا ہوا جوابی حملہ کرنے والی تھی، مگر دادا نے فوراً صورتحال کو سنبھالا اور گفتگو میں مداخلت کی۔ ماشاءاللہ، عمر کی شادی کا سوچ کر تو تم لوگوں نے بہت اچھا فیصلہ کیا۔ پھر کوئی لڑکی پسند کیا آپ لوگوں نے؟ سلیمان بولے۔ روشی مجھے جان سے بھی پیاری ہے، میں عمر کے لیے روشی کا ہاتھ مانگنے آئی ہوں، اور یہ صرف میری اور جلال کی نہیں، عمر کی بھی خواہش ہے۔ سلیقہ نے بھائی کی طرف دیکھ کر ڈائریکٹ رشتے کی بات کی تھی۔ اسی وقت ماہی پھپھو کے آنے کا سن کر خوشگوار موڈ میں ان سے ملنے کے لیے لاؤنج میں آ رہی تھی۔ اندر داخل ہوتے ہوتے وہ ایک دم رک گئی کیونکہ اس کے کانوں میں سلیقہ کی آواز آ رہی تھی، اور یہ صرف میری اور جلال ہی کی نہیں، عمر کی بھی خواہش ہے۔ میں تو ادھر ادھر رشتے تلاش کرتی رہ جاتی اگر عمر روشی کا نام نہ لیتا تو۔ امی ابا بھائی میاں اور بھابھی، عمر آپ سب کی آنکھوں کے سامنے پل کر بڑا ہوا ہے، اس کی اچھی بری سب عادتیں آپ کے سامنے ہیں، اور روشی کو بہت خوش رکھے گا وہ۔ رہ گئی میں تو روشی تو میرے دل کا ٹکڑا ہے، بس آپ لوگ مجھے ابھی ہاں کر دیں تاکہ ہم سب منہ میٹھا کر سکیں اور منگنی کی کوئی تاریخ رکھ سکیں۔ ماہی جیسے بالکل شاکڈ سی کھڑی تھی، اسے لگا تھا کہ اس کی اور عمر کی ایک دوسرے کے لیے فیلنگز ایک جیسی ہیں، وہ بھی اسے چاہتا ہے۔ وہ سارے خواب چکنا چور ہو گئے تھے۔ ماہی تیز قدموں سے مڑ کر واپس اندر کمرے میں چلی گئی تھی، وہ فی الحال کسی کا بھی سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ ماہی عمر کا رشتہ روشی کے لیے آنے پر بہت دکھی تھی، وہ کمرے میں آ کر پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ میز پر لوازمات سجے ہوئے تھے، چمن بوا سب کو چائے سرو کر رہی تھی۔ صدف جو ابھی ماہی کی شادی کے حق میں نہیں تھی، روشی کے رشتے کی بات سن کر انہیں شدید غصہ آیا تھا۔ ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ سلیقہ کو کھری کھری سنا دیں، کیونکہ سلیقہ ہی روشی کو پڑھائی سے دور کرنے میں پیش تھی۔ اب جب کوئی اور بات سمجھ نہیں آئی تو وہ اپنے ہی بیٹے کا رشتہ روشی کے لیے لے آئیں۔ دادا دادی سلیمان کو صدف کے خراب موڈ اور ناراضگی کا پتہ چل رہا تھا۔ ماحول کو کسی تلخی اور بدمزگی سے بچانے کے لیے دادا نے بات کا رخ بدلا۔ وہ چمن بوا سے بولے، بھائی چمن، ہماری بیٹی اور داماد آئے بیٹھے ہیں، کچھ خاص انتظام کر لیتی۔ دادی نے بھی دادا کی بات کو آگے بڑھایا اور سمجھداری سے موضوع تبدیل کیا۔ سلیقہ، تم فون کر کے آتی نا؟ رہنے دے امی، فون کر کے آنے پر آپ نے کون سا شاہی دسترخوان بچھا دینا تھا میرے لیے؟ چمن بوا نے فریزر ہوئے شامی کباب اور رول ہی تل کے رکھنے تھے میرے آگے۔ سلیقہ اپنی عادت کے مطابق منہ پھٹ انداز میں بولی تھی۔ انہیں اپنے میکے، خاص طور پر ماں اور بھابھی سے بے پناہ شکایتیں رہتی تھیں۔ سلیقہ ٹیبل پر سجی چیزوں کی جانب نظریں دوڑاتی منہ بنا کے بولی تھی۔ دادی، صدف، چمن بوا تینوں کو ان کی بات بری لگی تھی، جبکہ سلیمان جو بہن کی عادت سے بخوبی واقف تھے، انہوں نے بھی جواباً جملہ کسا تھا۔ اصل میں تمہیں جلال کے ہاتھوں کے تازہ کھانے کی عادت ہو گئی ہے، اس لیے ہمارے گھر کا فریزر کیا ہوا کھانا پسند نہیں آتا۔ جلال کچھ شرمندہ ہوتے ہوئے بولے تھے۔ ارے سلیمان بھائی، کھانے وانے کو چھوڑے، یہ بتائیں عمر اور روشی کے رشتے کے بارے میں آپ لوگوں کا کیا خیال ہے؟ میں انکار نہیں سنوں گی، آج یہاں سے ہاں کروا کے ہی اٹھوں گی۔ سلیقہ دوبارہ طنز اور تانوں کو بھول کر رشتے کی بات پر آئی تھی، وہ آج ہی ہاں کروانے کے موڈ میں تھی۔ دادی نے صدف کا برہمی والا موڈ دیکھ لیا تھا، اس لیے بردباری اور سنجیدگی سے بولی تھی۔ سلیقہ، چھری تلے دم تو لو، گڑیا گڈے کی شادی کرا رہی ہو کیا؟ زندگی بھر کا معاملہ ہے، فیصلہ سوچ سمجھ کر ہی لیا جائے گا، اتنے اتاولے نہیں ہوتے۔ دادا بیٹی اور داماد کو بھی ناراض نہیں کرنا چاہتے تھے، اس لیے معاملہ فہمی کا مظاہرہ کرتے نرمی اور پیار سے بولے، گھر کی بات ہے، ذرا آپس میں مشورہ کر لیں، بچیوں سے پوچھ لیں، پھر انشاءاللہ کسی فیصلے پر پہنچ جائیں گے۔ روشی آفس سے واپسی کے بعد کپڑے وغیرہ چینج کر کے اپنے لیے چائے اور دیگر لوازمات سے بھری ٹرے کچن سے لائی۔ ماہی کمرے میں اداس سی بیٹھی تھی۔ روشی نے ماہی کی اداسی پر کچھ دھیان نہیں دیا، وہ بیڈ پر آلتی مالتی مار کے بیٹھ گئی۔ ٹرے میں رکھے کیک پیس والی پلیٹ اٹھا کر کیک کا بڑا سا پیس منہ میں ڈالتی روشی بولی،
یہ میرا فیوریٹ چاکلیٹ کیک کہاں سے آیا؟ آج تو بڑے مزے مزے کی کچن میں چیزیں رکھی ہیں، کوئی مہمان آیا تھا کیا؟ روشی مزے سے کیک کھاتی جا رہی تھی اور بولتی جا رہی تھی۔ ماہی نے روشی کے خوشی بھرے چہرے کو اداسی سے دیکھا۔ سلیقہ پھپھو اور جلال پھپھا آئے تھے۔ ماہی بہت دیر تک روئی تھی، اس لیے اس کی آنکھیں سوجی ہوئی لگ رہی تھی، مگر روشی کا اس پر دھیان ہی نہیں گیا۔ یہ کیک ضرور پھپھو لائی ہوں گی میرے لیے، انہیں میری پسند کا ہمیشہ خیال رہتا ہے، روشی مزے سے کھاتے ہوئے بولی تھی۔ مگر آج پھپھو یہ کیک کسی خاص وجہ سے لائی تھی۔ عمر کا رزلٹ بھی آ گیا، اسے جاب بھی مل گئی، اب اور کون سی خاص وجہ ہوگی؟ روشی لاپرواہی سے بولی تھی۔ وہ عمر کے لیے تمہارا رشتہ لائی ہیں۔ ماہی نے روشی کو اصل بات بتائی۔ روشی کا منہ حیرت سے کھلا کا کھلا رہ گیا، وہ کیک کا پیس منہ میں ڈالنا ہی بھول گئی۔ کیا کہا تم نے؟ روشی اتنی حیران تھی کہ وہ جو ابھی اس نے سنا وہ اس کی تصدیق کرنا چاہ رہی تھی۔ تمہارے لیے عمر کا پروپوزل آیا ہے، پھپھو تمہیں اپنی بہو بنانا چاہتی ہیں، ماہی نے سنجیدگی سے بات دہرائی۔ روشی کے چہرے پر بے ساختہ خوشی پھیلی تھی، وہ ماہی کے اداسی بھرے چہرے پر دھیان ہی نہیں دے رہی تھی۔ خوشی اور ایکسائٹمنٹ سے چلاتی اس نے کیک کی پلیٹ واپس ٹرے میں رکھ دی۔ وہ بہت انٹرسٹ لے کے ماہی کی طرف دیکھ رہی تھی۔ تم سچ کہہ رہی ہو ماہی؟ کیا واقعی پھپھو میرے لیے رشتہ لائی ہیں؟ ہاں، میں مذاق کیوں کروں گی؟ تمہیں عمر اچھا لگتا ہے؟ ماہی عمر کے بارے میں روشی کے خیالات جاننا چاہ رہی تھی۔ تھوڑا انوائنگ تو ہے، ممی کا فیوریٹ جو ہے، مگر پھپھو ہے نا میری پارٹنر، میں ہنسی خوشی گزارا کر لوں گی، روشی بے فکرے پن سے بولی تھی۔ یعنی تم اس رشتے کے لیے راضی ہو؟ ماہی کا دل مزید ٹوٹا تھا۔ دل و جان سے ماہی پڑھائی سے جھان چھڑانے کے لیے اگر روہیل جیسے ہونق سے شادی کے لیے راضی تھی تو عمر تو اس سے لاکھ کروڑوں درجے بہتر ہے۔ روشی تو کسی سے بھی شادی کے لیے تیار تھی، اسے اس رشتے میں بھلا کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ اس کی تو دلی مراد پوری ہو گئی تھی۔ طلحہ اور موہت ایک فینسی آئس کریم شاپ میں آئے تھے۔ یہاں کا ماحول خوشگوار رنگ برنگی روشنیوں سے جگمگا رہا تھا۔ دیواروں پر آئس کریم کے فلیورز سے بھرے ہوئے شیشے کے ڈبے ترتیب سے رکھے تھے۔ وہاں لگی کرسی میزوں پر بچے اور بڑے آئس کریم کھا رہے تھے۔ طلحہ اور موہت آئس کریم شاپ میں داخل ہوئے۔ موہت کے ہاتھ میں اس کی ٹوائے کار تھی۔ موہت نے طلحہ کا ہاتھ تھام رکھا تھا۔ وہ طلحہ کے بالکل ساتھ ساتھ لگ کے چل رہا تھا۔ عام بچوں کی طرح وہ اچھلتا کودتا یا بھاگتا ہوا اندر نہیں آیا تھا۔ ان کے ساتھ ساتھ ہی ایک عورت اپنے 5-6 سالہ بیٹے اور بیٹی کے ساتھ اندر آئی تھی۔ ماں بیچاری پیچھے رہ گئی تھی، وہ دونوں بچے بھاگتے ہوئے آئس کریم کاؤنٹر کی طرف چلے گئے تھے۔ طلحہ نے اس منظر کو بغور دیکھا، پھر اس نے اپنے ساتھ چپک کر چلتے موہت کو دیکھا تھا۔ موہت نے اس کا ہاتھ جکڑا ہوا تھا۔ وہ آئس کریم کھانے کے لیے تو ایکسائٹڈ تھا، مگر طلحہ کو نہیں چھوڑ رہا تھا۔ یہ لوگ کاؤنٹر کے سامنے آ گئے۔ وہ عورت اپنے بچوں کو آئس کریم دلا رہی تھی، بچے خود بڑھ بڑھ کر فلیورز پسند کر رہے تھے۔ طلحہ اور موہت کو دوسرا سیلز مین اٹینڈ کر رہا تھا۔ طلحہ نے ان بچوں کو ایک نظر دیکھا، اس کی جیسے خواہش تھی کہ موہت بھی اس طرح خود اپنی آئس کریم پسند کرے۔ ویلکم سر، سیلز مین نے خوش اخلاق مسکراہٹ کے ساتھ بولا۔ گیلیکسی آئس کریم کی میجیکل دنیا میں خوش آمدید۔ سیلز مین نے پیار بھری نظروں سے موہت کو دیکھا۔ تھینک یو، آپ کے پاس تو یہاں بہت سارے فلیورز نظر آ رہے ہیں۔ موہت، کون سا فلیور لوگے؟ خود پسند کرو۔ طلحہ نے شیشے میں جھانک کر آئس کریم فلیورز کی طرف دیکھا تھا۔ موہت جھجک کر طلحہ کے پیچھے چھپ گیا، وہ اس انجان شخص سے بات نہیں کرنا چاہتا تھا۔ سیلز مین خوش اخلاقی سے موہت سے بولا، آپ ٹیسٹ کر کے دیکھ لو بیٹا، یہ لو، یہ چاکلیٹ ٹرائی کرو۔ سیلز مین ہنسمکھ اور شوق سا لڑکا تھا۔ موہت طلحہ کے پیچھے چھپ جانے کی کوشش کر رہا تھا۔ موہت کی جھجک اور سہمنا محسوس کر کے سیلز مین نے گرم شوش مسکراہٹ کے ساتھ فوراً کاؤنٹر پر سے ایک چھوٹا پلاسٹک کا سپون اٹھایا اور چاکلیٹ فلیور آئس کریم چمچ میں نکال کے موہت کی طرف بڑھا دی۔ موہت فوراً مزید پیچھے ہٹ گیا، اس نے جکڑ کر طلحہ کا بازو پکڑ لیا۔ طلحہ کوشش کر رہا تھا کہ موہت اپنے لیے آئس کریم خود پسند کرے۔ پیار بھری مسکراہٹ کے ساتھ اس سے بولا، موہت چکھ کے تو دیکھو یار، کیسا فلیور ہے۔ طلحہ اسے اعتماد دلا رہا تھا، مگر موہت اسے جکڑ کے اس کے پیچھے چھپ رہا تھا۔ نو پا، سیلز مین فوراً مسکرا کے دوسرے سپون میں نیا فلیور نکال رہا تھا۔ اچھا، یہ اسٹرابری ٹیسٹ کرو بیٹا، بہت مزے کا فلیور ہے۔ سیلز مین نے چمچ میں آئس کریم بھر کے موہت کی طرف بڑھائی۔ موہت کے انداز میں واضح ڈر اور خوف آ گیا۔ اسے ڈرتا دیکھ کر طلحہ فوراً بولا، موہت کا بھی خود پسند کرنے کا موڈ نہیں، آپ ایسا کریں ہمیں 2 چاکلیٹ دے دیں، ایک کپ اور ایک کون۔ شور سر۔
طلحہ جیب سے والٹ نکال کے اس میں سے اپنا کارڈ نکالنے لگا۔ سیلس مین اسی دوران کپ اور کون میں ان کی آئس کریم نکال رہا تھا۔ موہت بدستور طرح کا ایک بازو جکڑ کے اس کے پیچھے چھپ کے کھڑا تھا کہ کہیں پھر سے سیلس مین سے بات کرنے کی کوشش نہ کر لے۔ طلحہ اندر ہی اندر بہت ڈسٹرب ہو رہا تھا، مگر اپنی ڈسٹربنس چھپا رہا تھا۔ ان کے برابر کھڑے دونوں بچے اچھل اچھل کے خود فرمائش کر کر کے سیلس مین سے چکھنے کے لیے فلیورز لے رہے تھے۔ طلحہ نے سیلس مین کی موہت کی طرف اٹھتی ترس کھانے والی نظروں کو بھی نوٹس کیا تھا۔ سیلس مین اسے آئس کریم دیتا موہت کو ترس کھانے والی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ وہ جیسے موہت کو ایب نارمل اور اسپیشل چائلڈ سمجھ رہا تھا۔ طلحہ اور موہت آئس کریم کھانے کے بعد گھر واپس جا رہے تھے۔ طلحہ گاڑی چلا رہا تھا، موہت اس کے برابر میں بیٹھا تھا۔ موہت نے بازو میں اپنی ٹوائے کار کو جگڑا ہوا تھا۔ وہ گاڑی میں بیٹھا بار بار طلحہ کے چہرے کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اسے طلحہ بہت خاموش اور اپسیٹ لگ رہا تھا۔ موہت حساس بچہ تھا، اسے یہ احساس ہو رہا تھا کہ اس نے پاک کو آئس کریم شاپ پر سیلس مین کے سامنے شرمندہ کروایا اور خود اپنی آئس کریم آرڈر نہیں کی، جبکہ طلحہ اس کے خاموش اور اداس تھا کہ وہ ایسا کیا کرے کہ موہت دوسرے بچوں کی طرح نارمل بیہیو کرنا شروع کر دے۔ موہت بار بار طلحہ کے خاموش چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ پا سیڈ؟ موہت پریشان ہو رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں دکھ اور ٹینشن بھری تھی کہ پا اس سے ناراض ہو گئے۔ طلحہ نے ایک اداس نظر موہت پر ڈالی، گہرا سانس بھر کے ہلکا سا مسکرا کے بولا، نو بڈی، آئی ایم ناٹ سیڈ۔ موہت معصومانہ نظروں سے بار بار اس کے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ وہ تھوڑا ہیزیٹیٹ کر رہا تھا، ایسے کہ جیسے اس سے کوئی مسٹیک ہوئی ہو۔ طلحہ نے گاڑی چلاتے چلاتے پیار سے موہت کو دیکھا۔ ایک ہاتھ اسٹیئرنگ پر رکھے رکھے اس نے دوسرا ہاتھ سے موہت کے بالوں کو پیار سے چھوا۔ نہیں موہت، پا نہ تو سیڈ ہے نہ غصے میں، بس تھوڑا تھک گئے ہیں یار، تم پریشان مت ہو، سب ٹھیک ہے موہت۔ اسے اندازہ ہوا کہ موہت پریشان ہو رہا ہے اس کی خاموشی سے، لہٰذا فوراً ہی مسکرا کے خود کو نارمل اور پرسکون ظاہر کر رہا تھا۔ موہت نے بس گردن ہلا دی۔ اس حساس بچے کو یہ ٹینشن تھی کہ اس نے پا کو شرمندہ کروا دیا اور اسی لیے پا خاموش ہیں۔ گھر آ کے طلحہ اپنے کمرے میں چلا گیا۔ کمرے میں مدھم روشنی تھی۔ وہ اپنے بیڈ پر بیٹھا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک کتاب تھی، لیکن وہ کتاب پڑھ نہیں رہا تھا۔ وہ کھویا کھویا اور اداس سا تھا۔ وہ موہت کی وجہ سے ڈسٹرب تھا۔ موہت کو نارمل کرنے کی اس کی تمام تر کوششیں ناکام ہو رہی تھیں۔ طلحہ کے چہرے پر تھکن اور اداسی نمایاں تھی۔ کمرے میں خاموشی اور ویرانی سی پھیلی تھی۔ کمرے کا دروازہ آہستہ سے کھلا۔ موہت نے اندر جھانکا۔ وہ اپنے نائٹ سوٹ میں تھا۔ اس کے ہاتھ میں اس کا اسٹف ٹوائے تھا اور دوسرے ہاتھ میں ایک پیپر۔ طلحہ نے دروازہ کھلنے کی آواز پر اس کی طرف دیکھا۔ موہت، کیا ہوا، نیند نہیں آ رہی؟ طلحہ موہت کو دیکھتے ہی اپنی تمام تر اداسی اور پریشانی بھلا کے نرمی سے ہلکا سا مسکرایا۔ موہت آہستہ سے چلتا اس کے پاس آ گیا۔ طلحہ اسے پیار اور نرمی سے دیکھ رہا تھا۔ موہت اس کے پاس آ کے کھڑا ہوا۔ اس نے معصومیت سے طلحہ کو دیکھا اور اٹک اٹک کے بولا، پا سوری۔ طلحہ ایک دم ہی سیدھا ہو کے بیٹھا۔ اس نے کتاب سائڈ ٹیبل پر رکھی۔ وہ جھک کر موہت کی طرف دیکھا۔ طلحہ کی نظریں موہت پر جمی تھیں۔ سوری؟ کس بات کی سوری موہت؟ موہت نے شرمندگی سے نظریں جھکا کے ہاتھ میں پکڑا کاغذ طلحہ کی طرف بڑھایا۔ اس کے ہاتھ ہلکے سے کانپ رہے تھے۔ طلحہ نے کاغذ اس کے ہاتھ سے لیا۔ کاغذ کے اوپر پینسل سے موہت نے اپنی بچکانہ ہینڈ رائٹنگ میں بڑا بڑا لکھا تھا، آئی ایم سوری پا۔ کاغذ پر لکھے الفاظ پڑھ کر طلحہ کی آنکھوں میں نمی آ گئی تھی۔ اس نے بے اختیار موہت کو اپنے گلے سے لگایا۔ اسے والہانہ پیار کرتے ہوئے طلحہ نے موہت کو اپنی گود میں بٹھا لیا۔ اس کا جیسے دل کٹ کر رہ گیا اس چھوٹے سے بچے کی اس حساسیت پر۔ پا کی جان موہت، تم کو سوری بولنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ می بیڈ، نو ٹاک۔ موہت طلحہ کے گلے لگے لگے ٹوٹے ٹوٹے لفظوں میں بولا۔ وہ جیسے شرمندگی سے طلحہ سے اس بات کی معافی مانگ رہا تھا کہ وہ بول نہیں پاتا۔ نو موہت، تم بیڈ نہیں، بہت اچھے ہو، سب سے اچھے ہو۔ طلحہ کے جیسے دل پر کسی نے زور سے ہاتھ ڈالا تھا۔ اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئی تھی۔ موہت کی بھی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ موہت تو اتنا پیارا ہے، اسمارٹ ہے، ذہین ہے، فٹ بال اور کرکٹ اتنی اچھی کھیلتا ہے۔ تم میری زندگی کی سب سے بڑی خوشی ہو موہت، اینڈ آئی ایم سو پراؤڈ آف یو۔ طلحہ نے موہت کا چہرہ ہاتھوں میں تھاما۔ طلحہ اسے پیار کر رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں نمی اور موہت کے لیے والہانہ چاہت تھی۔
मोहित की आंसुओं भरी आंखों में इत्मीनान फैला कि पा इससे नाराज नहीं है। तुम परेशान मत हो मोहित, सब ठीक है, सब ठीक हो जाएगा, तुम खुद पर कोई प्रेशर ना लो। यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग यू आर नॉट रेडी फॉर। मैं बस ये चाहता हूँ तुम खुश रहो। तुम्हारी खुशी से बढ़कर मेरे लिए कुछ अहम नहीं मोहित। तलहा जज्बाती लहजे में बोला था। मोहित अब मुस्कुरा रहा था, वो पुरसुकून हो गया था। हम दोनों एक टीम है, ठीक है? पा हमेशा हमेशा तुम्हारे साथ है मोहित। तलहा की आंखों में मोहित के लिए दुनिया जहां का प्यार था। मोहित ने इसकी गर्दन के गिर्द अपने बाजू फैलाए थे और वो तलहा को प्यार कर रहा था। सदफ और सुलेमान सोफे पर बैठे हुए थे। दादी दादा बेड पर बैठे थे। सब रोशी के लिए आए उमर के रिश्ते पर डिस्कशन कर रहे थे। सदफ का मूड बहुत खराब था। इन्हें जैसे सलीका पर बहुत गुस्सा आ रहा था। ये सलीका रोशी को पढ़ने नहीं देंगी। पहले इसके दिमाग में शादी का खन्नास डाला और अब रिश्ता लिए चली आई। हद होती है अम्मी बाबा, आप बताएं, ये कोई उम्र है रोशी की शादी और मंगनी की? सदफ ने दादा दादी से पूछा। इसे पूरी उम्मीद थी कि वो इनकी बात से इत्तफाक करेंगे। दादा बुर्दबारी और संजीदगी से बोले थे, बेटा तुम्हारा एतराज़ हर हवाले से जायज़ है। अभी वाकई रोशी को अपनी तालीम मुकम्मल करनी चाहिए, मगर बात उम्र की है। सदफ ने के बरखिलाफ इन तीनों के चेहरे पर इस रिश्ते के लिए मस्बत तासुरात नजर आ रहे थे। इस पर सोचा जा सकता है। उमर हम सबकी आंखों के सामने बड़ा हुआ, घर का बच्चा है। कभी ना कभी तो तुमने अपनी बच्चियों की शादी करनी ही है ना? क्या जरूरी है जब तुम शादी का सोचो इस वक्त तुम्हें उमर जैसा बेहतरीन लड़का मिलेगा? सदफ को जैसे सदमा सा पहुंचा था इस रिश्ते की हिमायत का सुनकर। वो आला तालीम याफ्ता सास ससुर से तवक्का नहीं कर रही थी। अम्मी, आप और बाबा तो हमेशा एजुकेशन के इतने हक में रहते हैं, फिर इस रिश्ते की हिमायत कैसे कर सकते हैं? माना उमर मुझे बहुत पसंद है, मगर रोशी अभी इन सब चीज़ों के लिए बहुत छोटी है। सदफ जज्बाती और खफा हुए बगैर ठंडे दिल से अम्मी और बाबा की बात पर गौर करो। ये रिश्ता उमर का आया है। किसी ऐरे गैरे का होता तो मैं लम्हा भर लगाए बगैर मना कर देता, मगर अब मुझे लगता है हमें सोच समझ कर फैसला करना चाहिए। सुलेमान समझाने वाले अंदाज में बोले थे। सदफ ने बगौर सास ससुर और शौहर की तरफ देखा। इनकी नज़रों में रिश्ते के लिए हामी भरने की ख्वाहिश नजर आई थी। वो अपनी नागवारी के बावजूद चुप हो गई थी। यानी आप, अम्मी और बाबा तीनों इस रिश्ते के हक में हैं? सदफ डायरेक्ट सुलेमान से पूछ रही थी। सुलेमान ने सर को हाँ में हिलाया और हल्की मुस्कुराहट के साथ बोले, डेमोक्रेसी में मेजॉरिटी की मानी जाती है और यहाँ तो कैंडिडेट भी तुम्हारा अपना फेवरेट लड़का है। सुलेमान गहरी सांस लेके संजीदगी से बोले, अगर आप सबकी ये राय है तो ठीक है, फिर बिस्मिल्लाह करें। सदफ बहालत मजबूरी रिश्ते पर राजी हो गई। तुम्हें तो खुश होना चाहिए, तुम्हारी बेटी जलाल की बहू बन रही है। अगर उमर जलाल जैसा साबित हुआ तो फिर रोशी तो बैठ के सिर्फ मियाँ पर हुक्म चलाया करेगी। सुलेमान शरारत भरे अंदाज में बोला। सदफ सुलेमान की इस बात पर बेसाख्ता हंस पड़ी। दादा दादी भी मुस्कुरा दिए। अल्लाह ना करे जो उमर जलाल जैसा रनमुरीद बने। सलीका ने तो मियाँ को बेदाम गुलाम बना रखा है। दादी हंसी रोकते हुए बोली, सदफ बेटा, तुम रोशी की तालीम की तरफ से हरगिज फिक्र ना करो। अभी सिर्फ रिश्ता तय कर रहे हैं। जब तक रोशी ग्रेजुएशन नहीं कर लेती, शादी के बारे में सोचा भी नहीं जाएगा। दादा ने बुर्दबारी से सदफ को इत्मीनान दिलाया कि वो इनकी ख्वाहिशात के खिलाफ कुछ नहीं करेंगे। सदफ ससुर की यकीन दहानी पर रिलैक्स सी हो गई। इन्हें एतराज़ उमर के रिश्ते पर नहीं, कम उम्री के रिश्ते पर था, वरना उमर तो उनको दिलो जान से अजीज था। उमर गाड़ी की चाबी घुमाता जिम से वापस आया था। वो ट्रैक सूट में था। लाउंज में सलीका फ़ोन पर दादी से बात कर रही थी। दादी ने इन्हें रिश्ते के लिए हाँ कर दी थी और सलीका बहुत खुश हो रही थी। चले मुबारक हो, आप लोगों ने मेरा मान तो रखा। अब ये बताएं अम्मी, मैं रस्म करने कब आऊँ? सलीका अम्मी से बोली। उमर जो अंदर कमरे की तरफ जा रहा था, सलीका की इस बात पर चौंक कर रुका था। इसके चेहरे पर यकदम ही खुशगवार सी मुस्कुराहट फैल गई थी। वो अंदर जाने के बजाय वहीं बैठ गया। घर की बात है, किसी तामझाम की जरूरत नहीं। दादी संजीदगी से बोली, मगर मैं मंगनी जरूर करूंगी अम्मी। क्या ख्याल है, अगला जुम्मा रख लें मंगनी के लिए? चलो, जैसी तुम्हारी खुशी। मैं सदफ और सुलेमान को बता देती हूँ तुम्हारा मंगनी का इरादा है। रोशी जो दादी के कमरे में लापरवाही से दाखिल हुई थी, इसने दादी की बात चौंक कर सुनी। इसके चेहरे पर खुशी और एक्साइटमेंट फैल गई। वो अंधाधुन वहां से भागी। सलीका ने खुशी खुशी फोन बंद किया और जलाल को आवाजें दी, किशमिश, भाई मियाँ और भाभी ने हाँ कर दी है, जल्दी से मुंह मीठा करवाएं।
جلال کچن سے بھاگتے دوڑتے بیوی کی بات سنتے وہاں آئے۔ ایک خوشی بھرا ماحول بن گیا سارے گھر میں۔ مبارک ہو عمر، تمہاری فیورٹ مامی نے ہاں کر دی، سلیقہ نے عمر کو چھیڑا۔ روشی خوشی سے بھرپور انداز میں بھاگتی دوڑتی اپنے کمرے میں داخل ہوئی۔ وہ دادی کی سلیقہ سے بات سن کے آ رہی تھی۔ اندر آتے ہی وہ ماہی کے گلے لگ گئی۔ اس نے ماہی کو زوردار انداز میں گلے لگاتے ہوئے خوشی سے چلاتے ہوئے بتایا، مبارک ہو ماہی، ممی نے ہاں کر دی، یہ سب میرے وظیفے کی برکت ہے۔ ماہی سکتے کسی حالت میں روشی کے گلے لگی ہوئی تھی۔ اس کا چہرہ گہرے دکھ سے بھر گیا تھا۔ روشی نے ماہی سے الگ ہوتے ہوئے بھرپور ایکسائٹمنٹ میں چھلانگیں لگاتے ہوئے کہا۔ ماہی اب پیچھے کھڑی اپنے آنسوؤں کو پیتی روشی کے بھرپور خوشی کے چہرے کو دیکھ رہی تھی۔ روشی موبائل پر سلیقہ کو کال ملا رہی تھی۔ میں سلیقہ پھپھو کو تو فون کروں، آخر کام تو وہی آئی نا۔ ہیلو پھپھو، کیسی ہے میری بہو رانی؟ سلیقہ مسکرا کے بولی۔ آپ کی بہو رانی خوشی سے پاگل ہو رہی ہے، پاؤں رکھ کہیں رہی ہے، پڑھ کہیں رہے ہیں۔ اب تو ممی کی سختیاں، سر طلحہ کی ڈانٹ کچھ بھی برا نہیں لگے گا۔ روشی کھلکھلا کے ہنس پڑی۔ پتہ نہیں یہ خیال میرے دماغ میں پہلے کیوں نہیں آیا تھا؟ تمہیں وظیفے اور طریقے بتا رہی تھی اور خود یہاں وہاں عمر کے لیے رشتے تلاش کرتی پھر رہی تھی۔ سلیقہ شوخ و شریر سے لہجے میں بولی تھی۔ پھپھو دیر آئے درست آئے، آپ نے صحیح وقت پر صحیح فیصلہ کر لیا۔ میرا حال جتنا بھی خراب ہو مگر مستقبل تو آپ نے بڑا ہی برائٹ بنا دیا ہے۔ روشی پکا منہ بنا کے بولی تھی۔ ماہی دکھی انداز میں روشی کو ہنستے کھلکھلاتے دیکھ رہی تھی اور یہ سوچ رہی تھی کہ وہ روشی کی خوشیوں کی خاطر اپنی خوشی کا گھلا گھونٹ دے گی اور بہن کی خوشی میں خوش ہوگی۔ صبح کے وقت روشی اپنے آفس کے لیے تیار ہوئی گیٹ سے نکلی۔ موبائل ہاتھ میں پکڑے وہ کیب کا ویٹ کر رہی تھی۔ اسی وقت برابر والے گیٹ سے روہیل نکلا۔ وہ بھی کہیں جانے کے لیے نکل رہا تھا۔ روشی اسے دیکھ کے کچھ سوچتی سیدھی اس کے پاس آئی تھی۔ روہیل روشی کو دیکھ کے خوش ہوا۔ گڈ مارننگ روشی جی، آپ کی باتوں سے اس دن میری شوگر کم ہو گئی تھی۔ روہیل دانتوں کی نمائش کرتا اس روز روشی کی بد مزاجی کا شکوہ کر رہا تھا۔ تو آپ میرے گھر سے لے لیتے، روشی تنزیہ بولی تھی۔ روشی جی آپ ایسی باتیں کیوں کر رہی ہیں؟ پہلی ملاقات میں تو آپ مجھ سے اتنی محبت سے ملی تھی، اب تو لگتا ہے آپ وہ پہلی ملاقات اور ہماری نظروں کا ملنا سب بھول گئی ہیں۔ روہیل پیار بھرے انداز میں شکوہ کر رہا تھا۔ روشی اسے اپنی منگنی کا بتا کر اس کی خوش فہمیوں کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنے اس کے پاس آئی تھی۔ آپ کو کوئی کیسے بھول سکتا ہے؟ آپ میری زندگی کی وہ غلطی ہیں جو میں کبھی بھول ہی نہیں سکتی۔ اب آپ چھوڑیں ساری باتوں کو روشی جی، یہ بتائیں آگے کیا کرنا ہے؟ روہیل اسے پیار بھری نظروں سے دیکھتا رومانٹک انداز میں بولا تھا۔ آپ اپنی تیاری کر لیں، اپنی ممی کو بیج کلر کے اچھے اچھے جوڑے دلوائیں، اگلے ہفتے میری منگنی ہے۔ روشی نے بڑے اطمینان سے روہیل کو اطلاع دی تھی۔ روہیل کے اوپر جیسے بم پھٹا۔ روشی کی کیپ آ گئی۔ وہ ٹھک ٹھک کر کے تیز قدموں سے چلتی کیپ میں بیٹھ گئی۔ روہیل صدمے والی حالت میں جوں کا دوں کھڑا رہ گیا تھا۔ ناہید کرسی پر پاؤں رکھے جاہلانہ انداز میں بیٹھی انڈے پراٹھے کا ناشتہ کر رہی تھی۔ ساتھ ملازمہ کو آواز لگا رہی تھی، رضیہ میری چائے لے آؤ، ملائی ڈال کے لانا۔ روہیل روشی کی منگنی کی خبر سن کر بہت غصے میں گھر کے اندر آیا۔ اس نے گاڑی کی چابی اور موبائل میز پر پٹکا۔ ناہید نے انگلیوں پر لگی انڈے کی زردی کو زبان سے چاٹتے ہوئے روہیل سے پوچھا، میز توڑو گے کیا؟ اماں میرا دماغ بھنوٹ ہو رہا ہے، میرے منہ مت لگو، روہیل غصے بھرے جذباتی لہجے میں بولا۔ اچھے محلے میں اٹھا کے لے آئی ہوں تمہیں، مگر تم چھوٹے محلوں والی زبان بولنا نہ چھوڑنا۔ دیکھا ہے نا روشی کے گھر میں سب کیسے بولتے ہیں، تھینک یو، سوری سوری، سب یہی کرتے رہتے ہیں۔ ناہید نے جیسے صدف کے لہجے کی نقل اتارنے کی کوشش کی تھی۔ روہیل کو ماں کی بات پر شدید غصہ آیا تھا۔ تم بیٹھ کے مجھے سہانے خواب دکھاتی رہنا، وہاں روشی کسی اور کی ڈولی میں بیٹھ کے رخصت ہو جائے گی۔ روہیل سڑ کے بولا تھا، ہوا کیا ہے پتہ تو چلے، سڑیلے کریلے کیوں بنے ہوئے ہو؟ ناہید بیٹے کو بغور دیکھتی اب کچھ فکر سے پوچھ رہی تھی۔ روشی کی منگنی ہو رہی ہے، روہیل کی بولتے ہوئے آواز بھرا گئی تھی۔ کیا؟ یہ کیا بکواس کر رہے ہو؟ تمہیں کس نے بتایا؟ ناہید نے روہیل اور روشی کی شادی کے بہت خواب دیکھ رکھے تھے۔ روشی نے خود بتایا ہے ابھی ابھی۔ روہیل ناکام عاشقوں کی طرح کرسی پر دکھ بھرے انداز میں بیٹھ گیا تھا۔ بڑے سب باغ دکھائے تھے اماں تم نے مجھے، روشی میری ہی دلہن بنے گی، اس کی تو کسی اور سے منگنی ہو رہی ہے۔ وہ اب ماں کی طرف ناراضگی سے دیکھ رہا تھا۔ بڑی ہی مکار عورتیں ہیں، کھا پی کے ہمارے گھر سے گئی، کتنی مہنگی مہنگی چیزیں میں نے بنوائی ان کے لیے، 10,000 لگ گئے ان کی چائے کی دعوت میں، میرے نمک میں تو تاثیر ہی نہیں ہے، جو کھائے نمک حرامی ہی کرے گا۔
ناہید جاہل عورتوں کی طرح ہاتھ ہلا ہلا کے روشی کی فیملی کو برا بھلا کہنے لگی تھی۔ انہیں زیادہ غم اپنی چائے کی دعوت میں خرچ ہونے والے پیسوں کا تھا۔ تم بیٹھ کے بس یہ اپنی چائے کی دعوت اور 10-20 ہزار روپوں کا رونا روتی رہو، میرے غم کا تو کوئی احساس ہی نہیں ہے نا۔ ماں کی باتوں پر روہیل کو اور غصہ آیا تھا۔ بجائے وہ اس کے غم کا احساس کریں، اپنے پیسے کا دکھ رو رہی تھی۔ ہائے میرا لال، صبح صبح کیسا منہ اتر گیا میرے بیٹے کا۔ چھوڑو روہیل، اس روشی کو کون سی وہ بہت حور پری ہے، ویسے بھی مجھے یہ رشتہ مشکل ہی لگ رہا تھا۔ بیٹے کو خفا ہوتے دیکھ کر ان کی ممتا جاگی۔ اس کا سر اپنے سینے سے لگا کے ناہید جذباتی ہو کے بولی تھی، اماں میں تمہیں بتا رہا ہوں، میں شادی کروں گا تو صرف روشی سے، وہ میری پہلی اور آخری محبت ہے۔ اگر وہ مجھے نہ ملی تو میں اس کے گھر کے سامنے خود کو پیٹرول چھڑک کے آگ لگا لوں گا۔ روہیل کرسی سے فلمی ہیرو والے انداز میں اٹھا اور غصے سے کہتا چلا گیا، اے لو، یہ تو پورا کا پورا مجنو ہی ہو گیا اس لڑکی کے پیچھے۔ ناہید بیٹے کے فلمی انداز پر اپنے سر پر ہاتھ مار کے بولی تھی۔ روشی کرسی سے ٹیک لگائے بڑے خوشگوار اور بے فکرے موڈ میں بیٹھی موبائل پر مٹھائی آن لائن آرڈر کر رہی تھی۔ اپنے برابر بیٹھی کلیگ لڑکی سے اس نے پوچھا، ندا تم کون سی مٹھائی کھاؤ گی؟ مٹھائی؟ کس خوشی میں؟ اپنے کام میں مصروف لڑکی نے حیرت سے اسے دیکھا۔ میری منگنی ہو رہی ہے، روشی نے اترا کے کہا۔ اس کی بات پر اس کے ڈیسک کے آس پاس بیٹھے کولیگز نے اس کی جانب دیکھا۔ ہال میں بیٹھے تمام لوگ روشی کی طرف متوجہ ہو گئے تھے۔ اس کی بلند آواز پر سب نے اپنا اپنا کام چھوڑ دیا تھا۔ ایک دوسرے کولیگ نے شرارت بھرے انداز میں روشی سے کہا، تو اب کیٹل ایکسپلوژنز آپ کے سسرال میں ہوا کریں گی؟ روشی جواباً بغیر برا مانے کھلکھلا کے ہنس پڑی تھی۔ وہ اپنی کرسی سے اٹھ کے اعلان کرنے والے انداز میں خوشی سے بھرپور لہجے میں وہاں بیٹھے تمام کولیگز کو بتا رہی تھی، بھائیوں اور بہنوں، میری انگیجمنٹ طے ہو گئی ہے، اس خوشی میں مٹھائی منگوا رہی ہوں، سب اپنی اپنی پسند بتا دیں تاکہ میں سب کی پسند کی مکس مٹھائیاں منگوا لوں۔ روشی نے آفس کے ماحول کو بڑا خوشگوار سا بنا دیا تھا۔ سب اس کی بات پہ ہنس رہے تھے۔ ایک کلی خاتون ہنستے ہوئے کہنے لگی، آیت لگتا ہے تم اپنی منگنی پر واقعی بہت خوش ہو۔ مجھے نا بچپن ہی سے منگنی اور شادی کا بڑا شوق تھا۔ کوئی پوچھتا تھا بڑی ہو کے کیا بنو گی تو میں کہتی تھی دلہن۔ سب روشی کی باتیں سن کر ہنس رہے تھے۔ روشی نے بڑا سا مٹھائی کا ڈبہ منگوا لیا تھا۔ وہ خود جا جا کر سب کو مٹھائی کھلا رہی تھی۔ وہ اپنے کولیگز کو مٹھائی کھلانے کے بعد ڈرائنگ ہال میں موجود انجینئرز اور ڈرافٹس مین کو مٹھائی خود ان کے سیٹ پہ جا کے پیش کر رہی تھی۔ ڈرائنگ ہال میں انجینئرز کچھ ٹیکنیکل بات چیت میں مصروف تھے۔ روشی کے آنے کی وجہ سے وہاں ان کے کام کا ٹیمپو اور سنجیدگی ٹوٹی تھی۔ روشی مینیجر فرحان کو مٹھائی پیش کرتے ہوئے بولی تھی، سر مٹھائی کھائیں، میری منگنی طے ہو گئی ہے۔ مینیجر فرحان نے پرتکلف سے انداز میں مٹھائی کا ذرا سا ٹکڑا توڑا تو روشی بولی، سر پورا رسگلہ اٹھائیں نا، میں نے شوگر فری منگوائی ہے۔ مبارک ہو آیت، مینیجر فرحان بولے۔ روشی کے اسٹار پر مینیجر فرحان نے پورا رسگلہ اٹھا لیا۔ روشی مٹھائی کا ڈبہ پکڑے مڑی تھی تاکہ وہ جو لوگ رہ گئے ہیں انہیں بھی مٹھائی کھلا سکے، مگر مڑتے ہی اس کا سامنا طلحہ سے ہوا۔ طلحہ کو دیکھ کے روشی نے بغیر گھبرائے مٹھائی کا ڈبہ اس کے آگے بھی کر دیا۔ ڈرافٹ مین اور انجینئرز نے جلدی جلدی مٹھائی ختم کی۔ مینیجر فرحان نے تو پورا کا پورا رسگلہ ہی منہ میں رکھ لیا۔ وہ سب طلحہ کو ایک دم وہاں دیکھ کر ڈر گئے تھے۔ سر مٹھائی لیں، میری منگنی طے ہو گئی، روشی طلحہ سے بولی تھی۔ نو تھینکس، اگر آپ کا منگنی کا جشن ختم ہو گیا ہو اور آپ مٹھائی کھلا چکی ہوں تو کیا ہم لوگ کچھ کام کر لیں؟ طلحہ نے روشی کو جتایا کہ آفس ہے، کوئی پکنک اسپاٹ یا پارٹی کی جگہ نہیں۔ روشی برا سا منہ بناتی ہوئی مٹھائی کا ڈبہ پکڑے ڈرائنگ ہال سے نکل گئی، جبکہ طلحہ اسے اگنور کرتا اپنی بات مکمل ہوتے کسی انجینئر سے بات کرنے لگا تھا۔ روشی کو جاتے دیکھ کر اس نے دل میں شکر ادا کیا کہ اس لڑکی کی منگنی ہو گئی، بس اب اس سے جلدی جان چھوٹ جائے گی۔ ماہی اپنی کوئی کلاس اٹینڈ کر کے کوریڈور میں چلتی ہوئی آ رہی تھی۔ اس کا چہرہ بہت سنجیدہ اور افسردگی لیے ہوئے تھا۔ اس کے موبائل پر عمر کی کال آئی۔ اسکرین پر عمر کا نام دیکھ کر ماہی کی آنکھوں میں دکھ بھر آیا۔ وہ اپنی یک طرفہ محبت کے انجام کے بعد عمر سے بات نہیں کرنا چاہتی، مگر اسے اپنا بھرم بھی عزیز تھا، اس لیے خود کو کمپوز کرتے ہوئے اس نے عمر کی کال ریسیو کی۔ دوسری جانب عمر اپنے کار ڈرائیو کرتا ہوا آفس جا رہا تھا۔ گاڑی میں کوئی رومانٹک سا ہلکا گانا بھی لگا ہوا تھا۔ عمر بے حد خوش نظر آ رہا تھا۔ ہیلو عمر، کیا کام ہے؟ وہ عمر کے ساتھ لمبی بات نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے فوراً ہی بولا، لوگ بڑے بیزی ہیں، ہمیں لفٹ ہی نہیں دی جا رہی، رات بھی تمہیں کال کی تھی، تم نے ریسیو ہی نہیں کی۔ عمر شریر سے انداز میں بولا۔ اس کے بات کرنے سے پتہ لگ رہا تھا کہ وہ بہت خوش ہے۔
میں جلدی سو گئی تھی، آج میرا ایک امپورٹنٹ ٹیسٹ تھا۔ عمر کے خوشی بھرے انداز نے ماہی کو مزید ہرٹ کیا تھا۔ اس نے اپنا دکھ اپنے اندر چھپاتے ہوئے سنجیدگی سے کہا، تم نے مجھے مبارکباد ہی نہیں دی، بڑی بے وفا ہو۔ عمر اتنا خوش تھا کہ وہ ماہی کی سنجیدگی کو نوٹس ہی نہیں کر رہا تھا۔ بہت مبارک ہو، ماہی مختصر بولی۔ تم خوش ہو نا اس منگنی پر؟ عمر نے نرم لہجے میں پوچھا تھا۔ اس کی آنکھوں محبت سے سرشار تھیں۔ آف کورس، میں بہت خوش ہوں۔ عمر کی یہ باتیں ماہی کو ہرٹ کر رہی تھیں، مگر وہ کچھ ظاہر نہیں ہونے دے رہی تھی۔ آواز تو خوشی والی نہیں لگ رہی۔ عمر نے ماہی کے سرد و سنجیدہ انداز کو نوٹس کیا تھا۔ اب یونیورسٹی میں کھڑی ہو کے بھنگڑا نہیں ڈال سکتی، میں بہت خوش ہوں منگنی پر۔ ماہی کا انداز بھجا ہوا تھا۔ مجھ سے بھی تو پوچھ لو میری خوشی کے بارے میں۔ کتنی محنت کی ہے میں نے ممی کو راضی کرنے کے لیے۔ تمہیں تو پتہ ہے نا، مامی سے ان کی ذرا کم ہی بنتی ہے۔ عمر شرارت بھرے انداز میں بولا۔ پوچھنے کی ضرورت نہیں، تمہاری آواز سے ہی پتہ چل رہا ہے تم کتنے خوش ہو۔ ماہی آہستگی سے بولی۔ میں نے تمہیں اس لیے فون کیا تھا کہ ممی شام میں شاپنگ کا پروگرام بنا رہی ہیں، تم بھی چلو۔ ماہی کو عمر کی بات بہت بری لگی۔ ایسا لگا جیسے عمر اس کا دل توڑ کے زخموں پہ نمک چھڑک رہا ہو۔ عمر، میری کلاس شروع ہونے والی ہے، میں بعد میں بات کرتی ہوں۔ ماہی نے اچھلت بھرے انداز میں فوراً بول کر لائن کاٹ دی۔ اگر ایک سیکنڈ اور مزید بات کرتی تو وہ خود پر قابو نہ رکھ پاتی اور رو پڑتی۔ وہ چلتی ہوئی الگ تھلگ سی بینچ پہ آ کے بیٹھ گئی۔ بے آواز چند آنسو اس کی آنکھوں سے گرے۔ وہ بیگ سے ٹشو نکال کے آنسو صاف کر رہی تھی۔ عمر کی گاڑی سگنل پر رکی تھی جب ماہی نے بغیر خدا حافظ کیے لائن کاٹ دی۔ عمر حیران پریشان سا رہ گیا۔ وہ خود سے زیر لب بولا تھا، اسے کیا ہوا ہے؟ اسے ماہی کا رویہ بالکل سمجھ میں نہیں آیا۔ تھوڑی جھنجھلاہٹ بھی ہوئی۔ ایک تو ان لڑکیوں کی بنا مجھے بالکل سمجھ نہیں آتی۔ ان کے لیے سب سے لڑو، سارے محاذ اکیلے سر کرو، اوپر سے ان کے ایٹیٹیوڈ۔ عمر چڑھ کے جھنجھلا کے خود سے بول رہا تھا۔ سگنل کھلنے پر وہ کچھ چڑچڑے موڈ میں گاڑی دوبارہ سٹارٹ کر رہا تھا۔ لائک، کامنٹس، شیئر کریں اور تازہ ترین اپڈیٹس کے لیے سبسکرائب کریں۔